بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے، آواز کھولو بھائی، درود شریف پڑھ لیجئے فوراً۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة قرة عيني وقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام
ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، آمنہ کے لال نے۔ دیکھیں، جب میں آمنہ کے لال پر آؤں تو پورا مجمع تھوڑا یہ بول دینا تو مجھے بھی بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ محبوب کی جب تعریف ہوتی ہے، حبیب کی جب تعریف ہوتی ہے تو پھر محبوب حقیقی کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو بولیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا میں سوچتا ہوں کہ بعد میں آپ لوگوں نے کیا کرنا کہ صفیں بعد میں درست کر لینا، نیچے بھی چلے جانا جو بھی ہوگا وقت پر، لیکن ابھی تھوڑا قریب قریب آ جائے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے، ہمارے اپنے شہر کے بڑے عالم دین میرے دوست مفتی آصف صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے الحمدللہ، تھوڑا قریب قریب آ جاؤ۔ کورونا اپن سے گھبراتا ہے، ٹینشن مت لو، آپ آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ۔ بعد میں جماعت جب کھڑی ہوگی مفتی صاحب تو نیچے صفیں لگا لینا، کیونکہ ابھی پھر لوگ آ رہے ہیں، جگہ نہیں مل رہی ہے۔ بیٹھ جائیں اطمینان سے۔ تو دیکھیے یہ جگہ بھی پیک کرو، آ جاؤ، آپ قریب آ جاؤ، بعد میں صفیں ہم لوگ درست کر لیں گے۔ وہ جو ہمارا دعوت و تبلیغ کا وہ جو اسٹائل ہے نا، قریب قریب آ جاؤ، بڑا اچھا اسٹائل ہے نا بھائی، قریب قریب۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، چلیے تو میرے ساتھ میں آپ نے ضرور دہرانا۔ میں جان بوجھ کر آپ کو قریب کر دیا تاکہ آنے والوں کو اور جگہ ملے، تاکہ سامنے بیٹھ کر آپ سن لیں، بعد میں صفیں درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، بولو آمنہ کے لال نے۔ دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا، آمنہ کے لال نے۔ پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا، آمنہ کے لال نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، مفتیان عظام، حفاظ قرآن مبین، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کے اس احسان پر، اس انعام پر بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے ہم سب سے محبت فرمائی
اور وقت سے پہلے اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے اس پر آمین کہنا۔ میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے، سب نے آمین کہنا۔ میرے مولا تو نے محبت کی، تو نے پیار کیا، تو نے چاہا، اپنے گھر میں بلا لیا۔ خدا بندہ آج کی ہماری اس حاضری کو تو بے انتہا قبول فرما۔ اور ایک اگلی دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، میرے دوست ہے قاری احمد علی صاحب، ہم لوگ جہاں بھی رہتے ہیں کبھی پروگرام میں، ابھی مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا یہاں کہیں پروگرام ہے، تو ابھی فون آیا، ابھی بس آپ کے پاس آنے میں 2 منٹ لیٹ اسی میں ہوئی، اور ہمارا ایک دونوں کا الگ اسٹائل ہے بات کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ یار تو اچھا نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا تم گھس بیٹھ کر رہے ہو، میرا جب پرچہ لگ گیا تھا تو تم نے نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پر۔ تو میرے دوست ہے قاری احمد علی صاحب، اور ابھی ضد کر رہے تھے کہ بھائی وہ جس نے بھی کھانے کی دعوت رکھا ہوگا اس کو بولو کہ تیرا پورا کھانا اٹھا کر لے کے آ، سب ساتھ کھائے گے۔ تو وہ دعا دیتے ہیں، اب بڑی پیاری دعا ہے وہ، اللہ کرے کہ بس سب نے آمین کہنا، اللہ قبول کرے۔ اے اللہ، دیکھو وہ دعا کے الفاظ سنو، اے اللہ جس طرح تو نے آج ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، اے اللہ جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی ایک ساتھ ہم سب کو جمع فرما، ہے نا؟ کتنا مزہ آئے گا، پورا اون پاٹیا نظر آئے گا، بلال مسجد کے ٹرسٹی بھی نظر آئے گے، امام بھی نظر آئیں گے، مقتدی بھی نظر آئے گے، مسجد نعمان کی بھی کچھ جھلکیاں سامنے رہے گی، تو کتنا اچھا لگے گا، خاندیش بھی دکھائی دے گا، کھٹکی بھی دکھائی دے گے، پٹیل بھی دکھائی دے گے، ہے نا؟ تو اس لیے پھر ایک مرتبہ دعا کر رہا ہوں، آمین کہنا۔ میں نے قریب اس لیے بلا لیا تاکہ سب کو موقع مل جائے، پھر میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ، دیکھو میں بڑی خوشی میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ جس طرح تو نے آج یہاں پر ہم سب کو جمع فرمایا، میرے مولا ایسے ہی ایک ساتھ جنت الفردوس میں بھی تو ہم سب کو جمع فرما۔ آئیے دوستو، جمعہ کا بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے، جمعہ میں عام طور سے بیان کرنا بڑا مشکل جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو 15-20 منٹ جو جمعہ کا وقت رہتا ہے تو اتنی دیر تو ہم کو ریس میں آنے میں لگتی ہے نا؟ لیکن آئیے انشاءاللہ اللہ کچھ کام کی باتیں کہلوائے گا، اور بلوانے والی ذات بھی زور سے بولنا، بلوانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دیکھو تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا، بلوانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بولو زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ دیکھو ایمان تازہ ہو جائے گا، بولو موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ یہ سارا سسٹم کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ بولو کورونا کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ بولو لانا کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ بھگانا کس کے ہاتھ؟ ہمارا تو ماننا ہے نا؟ کوئی کتنے بھی بڑے گیم کرے لیکن ان گیمبلروں کو نہیں معلوم ہے، اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں جانتے، یہ نہیں سمجھتے، یہ چال چلتے ہیں، یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، یہ گیم تیار کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ سب سے بہترین پلانر، سب سے بہترین آئیڈیا ساز، سب سے بہترین تدبیر ساز کون ہے؟ بولو زور سے، اللہ ہے۔ جی ہاں، 2 لہریں آئی اور ارے بولو زور سے، چلی گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ تیسری بھی آ گئی ہے، کہہ رہے ہیں ایسا کہ تیسری بھی آ گئی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ 2 لہروں میں بھی اس نے ہم کو محفوظ رکھا ہے نا۔ اب اور ہم دعا کریں کہ میرے مولا یہ تیسری لہر ہو یا چوتھی لہر ہو یا 5ویں لہر ہو، یہ جتنی بھی لہریں ہوں، میرے مولا ہر قسم کے مرض سے، ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کے وائرس سے میرے مولا تو ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہے نا۔ اور گزشتہ 2 دن پہلے 26 جنوری کو جھنڈا میرے ہاتھ سے جب احمد آباد میں لہرایا گیا
تو ہندو بھائی بھی وہاں پر بڑی تعداد میں تھے، تو وہاں پر میں نے ایک جملہ کہا کہ میرے مولا، سب کو دعا بھی کروایا کہ میرے مولا کورونا وائرس کہتے ہیں کہ بڑا خطرناک وائرس ہے، لیکن سنا ہے کہ 2024 تک چلے گا اور ختم ہو جائے گا، تو میرے مولا یہ وائرس تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت ہمارے ملک میں نیچ قسم کا، گھٹیا قسم کا وائرس جسے نفرتوں کا وائرس کہتے ہیں، میرے مولا نفرتوں کے اس نیچ وائرس سے بھی تو اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ کتنی اچھی دعا ہے، سمجھ رہے آپ؟ آؤ یارو، جمعہ کا دن ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں، میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ تفصیلی جو کھل کر بیان ہوگا وہ مغرب کے بعد ہوگا، کیونکہ جمعہ کا وقت لمیٹیڈ ہوتا ہے، مزدور بھائیوں کا، ورکروں کا ٹائم لمیٹیڈ ہوتا ہے، اور مجھے لمیٹیڈ ٹائم دیا گیا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی بات ابھی کروں گا، مغرب کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ لیکن اہل ایمان کو میں پورے ملک میں، مفتی صاحب جہاں جا رہا ہوں، قاری عبدالحکیم صاحب، مولانا حذیفہ صاحب، میں پورے ملک میں جہاں جا رہا ہوں، پہلا ایک کام میں سب سے بڑا یہ کر رہا ہوں جس پر مجھے ملک کے سارے بڑے میرے اکابرین دعائیں دے رہے ہیں، وہ سب سے بڑا میں یہ کام کر رہا ہوں کہ امت کے دل سے ڈر اور خوف نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اور وہ ڈر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ خوف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں جو خوف ہونا چاہیے، اور وہ خوف اگر دل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو آؤ ان پارٹیاں والوں، مسجد بلال والوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، اپنے دل اور دماغ میں اس چیز کو بیٹھا لو کہ زندگی، موت، نفع، نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پوری دنیا کے گیملر اور پوری دنیا کے غدار اور پوری دنیا کے دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن، پوری دنیا کے مل کر بھی اگر جمع ہو جائے تو دل و دماغ میں اس ایمان کو بٹھا لو کہ رتی برابر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور دیکھو آپ صرف کورونا کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، پھر مغرب کے بعد آپ کو بتاؤں گا کورونا بھارت میں کیوں آیا، پورا ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو، سمجھ رہے آپ؟ اور اس میں بھی اللہ نے کیا پیغام دیا، تو صرف اتنا کہوں گا، صرف آپ کے ایمان کو جگانے کے لیے کہ آپ دیکھو زندگی، موت، نفع، نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا نمونہ آپ دیکھو کہ آپ نے کورونا کی لہروں میں دیکھا کہ مسلمانوں سے زیادہ بے وقوفی کسی نے نہیں کی، مگر بچہ بھی ہے مسلمان۔ میرا ایک ہندو دوست ہے، پترکار ہے، وہ بھی چینل والا ہے، تو ڈرتے ڈرتے 2 لہر ختم ہوتے ہوتے مجھ سے کہنے لگا، مفتی صاحب یار ایک بات دل میں بڑی کھٹک رہی ہے، وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کھٹک رہی ہے، پوچھ۔ تو اس نے کہا یار مفتی صاحب تمہارے لوگ کم مر رہے ہو، نہیں سمجھے آپ کیا کہا؟ تمہارے لوگ کم مر رہے ہو۔ تو میں نے کہا باولے چالے تو ہم زیادہ کر رہے ہو بھائی، بے وقوفی تو ہم زیادہ کر رہے ہیں، یہ ابھی جو بیٹھے ہیں یہ بھی بے وقوفی ہے ان کے حساب سے، نہیں سمجھے آپ؟ یہ بھی کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ بے وقوفی ہم زیادہ کر رہے ہیں، ماسک ہم نہیں لگا رہے ہیں، روڈ پر نکل رہے ہیں تو ماسک ہمارا داڑھی پر رہ رہا ہے تاکہ پولیس والے سامنے آ جائے تو وہ ناک پر چڑھ جائیں، تو بے وقوفی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے محلوں میں آ کر دیکھو تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ کورونا کبھی یہاں پر آیا تھا، تو بے وقوفی ہم زیادہ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے کہ ہم کم مر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا بولوں، سنے گا؟ تو بولے ہاں سناؤ۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کورونا کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے۔ کورونا پوری دنیا میں گھوم رہا تھا، اس کو کوئی چھیڑنے کو تیار نہیں تھا کہ تو کون ہے، کوئی اس کو بتانے کو تیار نہیں تھا، مگر تم نے ہماری دشمنی میں کورونا کے ساتھ بھی چھیڑخانی کرے، اور تم نے کیا کیا کہ کورونا کو ہم سے جوڑا، تبلیغ سے جوڑا، مسلمانوں سے جوڑا، مرکز سے جوڑا، اور تم نے یہ کیے کہ کورونا جب ہندوستان آیا تو سیدھا اسے دلی ایئرپورٹ پہ اتارا، وہاں سے وہ سیدھا نظام الدین گیا، وضو کیا، مولانا سعد سے ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور پھر تم نے اخباروں میں اور ٹی وی چینل سے بھونکنا شروع کر دیا کہ کورونا کس نے پھیلایا؟ ارے بولو،
تبلیغ والوں نے پھیلایا، مسلمانوں نے پھیلایا. اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے لوگ کم مر رہے ہیں. وہ اس لیے کم مر رہے ہیں کہ کورونا کو تم نے مسلمان بنایا، تو وہ برادری والوں کو کیوں ماریں گا؟ ارے بولو صحیح ہے نا وہ؟ او یارو، یہ ہنستے ہنساتے میں آپ کو ایمان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دل دماغ میں بٹھا لو کہ زندگی، موت، نفع، نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اس لیے میں نے دیکھو بیان میں شروع بھی کہاں سے کرا مولانا؟ آیت کون سی اللہ نے ذہن میں ڈال دیا؟ آیت الکرسی میرے ذہن میں ڈال دیا اللہ نے، اور وہاں پر میں نے آیت یہی پڑھا شروع میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنی پہچان کروا رہا ہے. اور اس میں بھی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچنا کہ اللہ غافل ہے، اللہ سویا ہوا ہے، اللہ کو خبر نہیں ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ گجرات میں کیا ہو رہا ہے کیا اللہ کو خبر نہیں، مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے کیا اللہ کو خبر نہیں، آسام میں کیا ہو رہا ہے کیا اللہ کو خبر نہیں، تریپورا میں کیا ہو رہا ہے کیا اللہ کو خبر نہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کیا اللہ کو خبر نہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کیا اللہ کو خبر نہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں اور میں وہ ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، میں سارے حالات دیکھ رہا ہوں. تو مسلمانوں، دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ ہمارے حال کی ہمارے مولا کو خبر ہے. اور جتنے گیملر ہیں، جتنے دشمن ہیں، چاہے کتنی سازشیں کریں، اللہ ان کی سازشوں کو پھیل کرتا ہے. اور وہ جتنا اسلام کو بدنام کرنے یا دبانے یا کچلنے یا ختم کرنے کی محنتیں کرتے ہیں، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو اسلام تو اور پھیلتا جا رہا ہے نا، اور پھیلتا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے میں نے میرے چینل پر خبر لگائی تھی کہ افغانستان میں ایک بڑے امریکی فلاسفر نے اسلام قبول کیا. تو ایسی لگاتار خبریں آ رہی ہے، کوئی دن ایسا نہیں آتا جس دن یہ خبریں نہ آتی ہو کہ فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے اسلام قبول کیا. اب یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں، مگر یہ بے وقوفوں کو شاید نہیں معلوم ہے کہ انسان کی فطرت الٹی ہے. آپ دیکھو، ہنستے ہنستے میں ایک مثال لیتا ہوں. آپ دیکھو انسان کی فطرت الٹی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں لکھا رہتا ہے نا کسی دیوار پر، جہاں لوگ تھوکتے جاتا تو وہاں لکھا رہتا ہے، جیسے مراٹھی میں ہمارے یہاں لکھتے یہ تھے تھوکو نکا، وہاں لکھا رہتا ہے. تو آپ دیکھو وہیں تھوکے گا. جہاں لکھا رہتا ڈونٹ ٹچ می، سمجھ رہے آپ، اس کو ٹچ کر کے. تو ان کو نہیں معلوم کہ انسان کی فطرت الٹی ہے. اب یہ جتنا اسلام سے روک رہے ہیں اتنا اسلام، ارے بولو، پھیل رہا ہے. لیکن آؤ اب میں 2-3 چیزیں آپ کو سمجھ کر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ یارو اسلام تو پھیل رہا ہے. اسلامی تعلیمات اور اسلامی نظام اللہ دنیا کو سمجھا رہا ہے. بلکہ ایک بات پھر یاد آ گئی کہ یہ کورونا کے ذریعے سے اللہ نے ہندو بھائیوں کو اور غیروں کو اسلام سمجھایا ہے. کورونا کے ذریعے سے مفتی صاحب، ہم نے ایک پروگرام رکھے، حذیفہ صاحب ایک پروگرام رکھے ہم نے وہاں جلگاؤں میں، اور اس پروگرام کا عنوان تھا مسجد پریچے، یعنی ہندوؤں کو مسجد کے بارے میں بتانا کہ بھئی مسجد کیا ہوتی ہے. یہ ممبر ہوتا ہے، یہاں امام کھڑے رہ کے خطبہ دیتا ہے، یہ مصلی ہوتا ہے، یہاں ایسے نماز پڑھی جاتی ہے، اور مسجد دکھانا کہ یہ طہارت خانہ ہے اور یہاں پر اس طریقے سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. مسلمان کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ ایسا بتایا گیا ہے. مسلمان کو نبی ایسا ملا ہے کہ جس نے پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. تو مسجد پریچے میں ہم نے ہندو بھائیوں کو بلایا، تو 150-200 ہندو آئے. اس میں وکیل بھی تھے، 3-4 ڈاکٹر بھی تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اب سنو، اللہ نے کورونا کے ذریعے سے بھی غیروں تک کے اسلام کو پہنچا دیا. تو اب جب وضو کر کے ہم نے بتائے تو 3 ڈاکٹر تھے. تو ایک آدمی ہمارا طے تھا کہ پورا وضو صحیح انداز میں بتانا، وہ نہیں بتانا جو ہم کرتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ وہ نہیں بتانا جو ہم کرتے ہیں. تو مولانا نے بالکل مست فرسٹ کلاس ایسا اس کو بولتے ہیں خلال. کیا بولتے ہیں؟ خلال بولتے ہیں نا، خلال. تو اس نے برابر ناک میں
پانی لیا، غرارہ کرا اور یہ خلال کرا، تو اب وہ ڈاکٹروں سے رہا نہیں گیا اور وہ ڈاکٹر دھیرے سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ جو آپ ایسا ایسا کر رہے ہیں اور ناک میں پانی ڈال رہے ہیں اور یہ سب ایسا ایسا کر رہے ہیں تو یہ سب کورونا کی وجہ سے کر رہے ہیں کیا؟ کائے کی وجہ سے؟ ہم نے کہا کورونا کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، 1500 سال سے کر رہے ہیں۔ کب سے کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے بتایا تھا کہ وضو کرنا تو ایسا ایسا خلال کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، غرارہ کرنا، نبی نے 1500 سال پہلے بتایا تھا۔ تو پھر ڈاکٹر نے پھر دوسرا سوال پوچھا تو ایسا ایسا کتنے مرتبہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو میں نے کہا کم از کم دن میں، ارے بولو، 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو وہ بڑا ڈاکٹر تھا، وہ کہنے لگا صاحب اس وقت کورونا سے بچنے کا یہی تو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھوتے رہو۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی ابھی کورونا سے بچنے کا کیا طریقہ؟ ابھی آپ کسی کو فون لگاؤ تو سب سے پہلے آواز کیا سننا پڑتی؟ کرپیا اپنے ہاتھ دھوتے رہیں، ہے نا؟ تو کہا کہ یہ تو آپ کو 1500 سال پہلے سے بتایا گیا۔ کہا کہ ہاں، ارے اس لیے تو آپ لوگ نہیں مر رہے ہیں، اللہ نے اسلام سمجھایا۔ اب کورونا کے بچنے والے طریقے بتا رہے ہیں کہ کورونا دیکھو جو پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا نا، پہلا جب کورونا آیا تھا تو اس وقت میڈیکل کی طرف سے کیا سمجھایا گیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ پہلی مرتبہ سمجھایا گیا تھا کہ کورونا جب وائرس لگتا ہے تو وہ ناک کے ذریعے سے آتا ہے اور ناک میں 3 دن رہتا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ حلق میں اترتا ہے 2 دن رہتا ہے اور پھر اس کے بعد میں 5ویں دن سے وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ مسلمان جب شروع ہی ناک سے کر رہا ہے تو کورونا کو ٹکنے کا موقع نہیں دے رہا ہے۔ ارے بولو صحیح ہے نا؟ کورونا کو ٹکنے کا موقع ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو یارو یہ چیز میں بالکل سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ اسلام کی اچھائیوں کو سمجھو، نبی کی سنتوں کو سمجھو، نبی کی تعلیمات کو دل سے لگاؤ، جسم سے لگاؤ، روح میں داخل کرو، دل کی گہرائیوں میں داخل کرو اور ایسے داخل کرو کہ تم چلتے پھرتے نبی کے فین نظر آؤ۔ میں اکثر کہتا ہوں مسلمان بچوں سے، مسلمان جوانوں سے کہ یہ 3 کوڑی کے 2 کوڑی کے ناچنے والے لوگ جن کا کوئی دین نہیں، جن کا کوئی دھرم نہیں، ارے یہ اتنے کمینے ہیں کہ وہاں نبی کے ملک میں جا کر ناچ گانا کرتے ہیں۔ یہ 2 کوڑی کے لوگ ہیں، یہ کوڑیوں کے لیے اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، نبی کے شہر کے تقدس کو نیلام کرتے ہیں۔ میں نے تو کہا اس وقت کہ اگر یہ خان ہیرو جب اس کو سعودی عرب کے کمینے اور شیطان بلا رہے تھے، اگر یہ اس وقت اتنا بھی جملہ کہہ دیتا کہ میں زندگی بھر 50 سال سے ناچتے آ رہا ہوں لیکن میں اتنا کمینہ نہیں ہوں کہ نبی کے ملک میں آ کر ناچوں، اگر یہ اتنا بھی کہہ دیتا تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا اور ہو سکتا کہ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آتی اور اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا۔ او جوانوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ میرے جوانوں، آپ ایسے نبی کے عاشق، ایسے نبی کے فالوور، ایسے نبی کے دیوانے بن جاؤ کہ راستوں سے، مارکیٹ سے جب تم گزرنے لگو تو کوئی گنیش اور پرکاش بھی تم کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی محمد کا فین جا رہا ہے۔ آج جوانوں، ہماری زندگیوں سے نبی کی سنتیں نکل جا رہی ہے۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ ان ظالموں کی مجال نہیں ہے کہ یہ ہم پر ظلم کر سکیں۔ اور آج بھی میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آج بھی اگر ہم نے اللہ کے احکامات، اللہ کے فرائض اور نبی کی سنتوں کو آج بھی اگر ہم نے نہیں سمجھا اور اس کو زندگی کا حصہ نہیں بنایا تو یہ ان سے بھی بڑے ظالم اور قاتل ہم پر مسلط کیے جائیں گے۔ یہ خود نہیں آئے ہیں، یاد رکھو۔ اگر دماغوں میں یہ ہوگا کہ مشین میں خرابی ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، یہ خود نہیں آئے ہیں۔ ارے درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے، درخت کا پتا بھی ہمارا ایمان ہے، خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے، تو اتنے بڑے ملک کی حکومت ظالموں کے قاتلوں کے ہاتھ میں بغیر خدا کی مرضی کے چلی جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہے، سود ہم لے رہے ہیں، بیاج پہ کاروبار ہم کر رہے ہیں،
بچت گٹ ہم لے رہے ہیں، ہماری عورتوں کے نام پر وہ قرضے جو بینک سے دیے جاتے ہیں سودی قرضے وہ ہم لے رہے ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے آقا نے یہ کہا ہے کہ سود کتنی خطرناک چیز ہے، بیاج کتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے آقا نے کہا ہے کہ ایک حرام کا لقمہ جب حلق میں اترتا ہے تو اللہ 40 دن تک نمازیں اور دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ جب مسلمانوں کا کاروبار بیاج لے کر چل رہا ہو مولانا مفتی صاحب، جب مسلمان سود پر کاروبار کر رہا ہو، جب مسلمان بہانے سے بیاج پر پیسہ لے رہا ہو، آج جوانوں کو مولانا یہ بات بولتے قاری صاحب یاد آیا کہ آج جوانوں کو اینڈرائیڈ موبائل 20 25 30 ہزار کے وہ بھی سودی قرض پر مل رہے ہیں۔ مفتی صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، آپ اندازہ لگائیں، آپ اس قوم کے حلق میں حرام اتارا جا رہا ہے مولانا، حرام، اور آپ نہیں بلکہ پلان کے تحت اتارا جا رہا ہے۔ دشمن ہمارے جانتے ہیں، ہمارے دشمن جانتے ہیں، ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے کہ اگر ان کے حلق میں حرام اترے گا، حرام لقمہ، اگر سود کا لقمہ، بیاج کا لقمہ ان کے حلق میں جائے گا، ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے، ان کو یقین ہے کہ ان کے نبی نے یہ کہا ہے کہ حرام لقمہ اترے گا تو تم کعبے کا دروازہ پکڑ کر بھی دعائیں کرو گے، کعبے کا غلاف اور پردہ پکڑ کر بھی اور حجر اسود کو پکڑ کر بھی تم دعائیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یہ پلان ان کو معلوم ہے اور وہ کر رہے ہیں مولانا۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مولانا، زنا، بدکاری، حرام کاری، جس قرآن سے ہم عشق کرتے ہیں، جس قرآن سے ہم پیار کرتے ہیں، اور آج بھی بھلے ہی مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے والا نہ ہو، بھلے ہی مسلمان جمعہ کے جمعہ آتا ہو، لیکن آج بھی قرآن سے اتنا عشق تو ہے، اتنا پیار تو ہے کہ اگر قرآن کا کوئی مذاق اڑائے تو مسلمان جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، جان لینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن افسوس مولانا یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، اللہ کہہ رہا ہے او میرے ماننے والو، اللہ کہہ رہا ہے او میرے ایمان والو، او مجھے ماننے والو، اللہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، انه كان فاحشة وساء سبیلا، او میرے بندو یہ بڑا گناہ کا کام ہے، یہ بڑا برائی کا راستہ ہے، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، قرآن کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ آج شیطانوں نے ایسا پلان بنایا، ایسا منصوبہ بنایا مولانا کہ زنا عام ہو گیا، زنا کو عام کر دیا، زنا کو عام کر دیا، ایک عملی زنا جسے کہتے ہیں وہ بھی عام۔ لیکن مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، اور زنا جو ہے نا، دماغ میں اس بات کو بٹھا لو کہ زنا صرف ایک خاص کام کا نام نہیں ہے، زنا صرف ایک خاص عمل کا نام نہیں ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کیا کہا؟ العینان تزنیان، تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، والیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، والرجلان تزنیان، اور تمہارے پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ فکر کا زنا، تصورات کا زنا، خیالوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، زنا عام ہو گیا۔ ایک وقت تھا، یہ بزرگ ہمارے باپ کی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھو، ایک وقت تھا کہ ناچ گانا بھی دیکھنا ہوتا تھا مولانا تو پہلے زمانے میں گاؤں چھوڑ کے جانا پڑتا تھا، اور آج شیطانوں نے زنا کو ایسے عام کر دیا، ناچ گانوں کے شکل میں آنکھوں کا زنا اتنا عام کر دیا کہ ہر ہتھیلی میں آج 2x2 انچ کا اسکرین موبائل کی شکل میں موجود ہے، اور آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم جیسے لوگ بھی زنا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کھولا آپ موبائل تو شیطانوں کا نیٹ ورک ایسا پھیل گیا ہے، مضبوط ہو گیا ہے کہ موبائل کھولو کوئی نہ کوئی گندی ویڈیو، گندی تصویر، ایڈورٹائز کی شکل میں بولو، کسی بھی شکل میں بولو، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ زنا عام ہو گیا، آنکھیں زنا کر رہی ہے۔ آج نوجوان رات کے 1:30 2 بجے تک زنا دیکھ رہے ہیں،
اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ رات دن ان کو زنا کی چیزیں دکھائی جائے گی، حسن کا بازار دکھایا جائے گا، تو پھر ان کا دل، دماغ، ان کی فکریں، ان کے خیالات، ان کی سوچ یہ گندی ہو جائے گی، اور جب وہ گندی ہو گئی تو پھر ان کو عملی طور پر بھی زنا کرنا آسان ہو گیا۔ زنا کے دروازے شیطان نے کھول دیا، شادی شدہ لوگ زنا کر رہے ہیں، جی ہاں، جن کی عمریں ایسی ہے کہ ان کے گھر میں بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مولانا کہ آج مجھے اللہ کے گھر میں یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ایسے لوگ بھی زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ زنا بدترین چیز ہے۔ وہ یارو، نبی پاک نے اشارہ کیا ہے کہ جس علاقے میں، جس بستی میں، جس محلے میں، جس گلی میں، زمین کے جس حصے پر زنا عام ہوگا، نبی پاک نے کہا ہے، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، دنیا کے ہر بڑے سے بڑے آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جس زمین پر، جس علاقے میں، جس محلے میں زنا عام ہوگا، اللہ کے عذاب کے دروازے زمین اور آسمان سے کھل جائیں گے۔ کیا کھلیں گے؟ ارے بولو، اللہ کے عذاب کے دروازے زمین آسمان سے کھل جائے گے۔ آج زنا عام ہو گیا، کیوں؟ نشہ مفتی صاحب، نشہ جس کے بارے میں نبی نے کہا الخمر ام الخبائث، نشہ، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ 1500 سال پہلے جب اسلام نہیں آیا تو ان عربوں میں بھی نشہ عام تھا، شراب عام تھی، اور نشے کو نبی نے کہا کہ یہ گناہوں کی ماں ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ نشہ کرے گا تو ہر گناہ کرنا آسان، نشہ کرے گا تو ماں کو گالی دینا آسان، نشہ کرے گا باپ کو دھکے مار کر نکالنا آسان، نشہ کرے گا بیوی کو طلاق دینا آسان، نشہ کرے گا بیوی کو مارنا آسان، نشہ کرے گا بچوں کو گالیاں دینا آسان، نشہ کرے گا مرڈر کرنا آسان۔ آج ہندوستان کی رپورٹ آئی ہے، بلکہ دنیا کی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کرائم اور جرائم ہو رہے ہیں ان میں 70% دخل ہے نشے کا، کہ نشے کے بغیر وہ جرم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خیر، دوسروں کی بات نہ کریں۔ آج میری قوم کے جوان نشہ سے تباہ ہو رہے ہیں مولانا، تباہ ہو گئی مولانا قوم۔ میرا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا بیچ میں 2-2.5 مہینہ پہلے، کہیں پر میں نکاح پڑھا رہا تھا، کوئی بھی کچھ بھی وائرل کر دیتا ہے۔ ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ٹرین میں بیٹھا تھا، کہیں جا رہا تھا، وہ فوٹو بھی آ گیا، کون کھینچتا ہے کون ڈال دیتا ہے کیا معلوم، سمجھ رہا؟ تو میرا ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ آج ہم نے مہم چلائی تھی مولانا، اور اس علاقے میں بھی مہم چلنا چاہیے مولانا۔ ہم نے مہم چلائی تھی نشے کے خلاف، کیونکہ نشے سے ہم نے دیکھا کہ قوم کے جوان تباہ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کبھی کبھی جوان مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بولتے نا ایسا نعرہ، اور جب دیکھو تو ایک دم پچکٹ پٹک کھڑے ہوئے، ایک بکا مارو تو 3 کلانٹے کھائیں گے۔ تو ایسوں کے بھروسے پہ مفتی صاحب نے آگے بڑھنا؟ ارے بولو بھائی، ارے صحیح بولو، مفتی صاحب نے ایسوں کے بھروسے پہ آگے بڑھنا جن کا سینہ پورا خالی ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو نشہ حرام، نشہ کرے گا زنا کرنا آسان۔ کئی طلاق مولانا جو گھروں میں ہوئی ہے وہ نشے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، بعد میں طلاق دے دیا اور بعد میں مفتی صاحب کو پریشان ہو کر پوچھتا مفتی صاحب میں بہت نشے میں تھا، ہو کیا بولتا؟ بہت نشے میں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نشے میں طلاق دیا نا، لیکن نشے میں طلاق تو نے ماں کو کیوں نہیں دیا؟ نہیں سمجھے؟ یعنی اتنا تو ہوش تھا کہ طلاق کس کو بولنا ہے، اتنا تو ہوش تھا بھئی تو نے بہن کو پکڑ کے کیوں نہیں بولا طلاق طلاق طلاق، ماں کو پکڑ کر کیوں نہیں بولا طلاق طلاق طلاق؟ اتنا تو ہوش تھا کہ طلاق کس کو بولنا ہے اور طلاق کی گولی لگے گی اس کو، سمجھ رہا؟ تو کئی طلاق گھر اجڑ گئے ہیں نشے کی وجہ سے، ماں باپ پریشان ہیں، اولاد نشہ کر رہی ہے۔ اور یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں ہے،
لوگ بولتے ہیں جو بوتل میں وہی حرام ہے نا، ہے نا، اور بولتے بھی پاگل نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل. نہیں سمجھا؟ میں نے کہا بوتل نہیں ناشتی، تو ناشتا. نالے کے کنارے، ارے بولو بوتل پڑے رہتی کہ تو پڑے رہتا؟ نالے کے کنارے تو پڑے رہتا ہے نا. جب تو رات بھر پڑے رہتا اور انسان بھی تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہر آدمی شرابی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت تجھ پر خدا کی ایک مخلوق رحم کرتی ہے اور پانی پلا کر جاتی ہے. سمجھ گئے اگلا پکچر؟ ارے اگلا پکچر سمجھ گئے، ہے نا. جب کوئی تجھ پر رحم نہیں کرتا ہے اور کوئی آ کر جب تجھے دھار لگا کر پانی پلاتا ہے تو تیرے دل سے بھی دعا نکلتی ہے، کون ہے یہ خدا کا بندہ جو مجھ پر رحم کا معاملہ کر رہا ہے. او خدا کے بندے، تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے تجھے انسان بنایا، تجھے کتا نہیں بنایا، تجھے خنزیر اور سور نہیں بنایا، تجھے جنگل کا درندہ نہیں بنایا، تجھے شیر، ہاتھی اور چیتا اور بھیڑیا نہیں بنایا. ارے تیرے بارے میں اللہ نے 4 قسم کھا کر کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے 4 قسم کھا کر کہا کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم. 4 قسم کھا کر اللہ نے تیرے بارے میں کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او میرے بندے، سب سے بہترین ماڈل میں نے تیرا بنایا ہے. اب اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، نہیں رہنے دو، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تو نالیوں کے کنارے بڑا ہوا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں ہے. لوگوں کی غلط فہمی ہے نا. ایک صاحب تو میں نے جمعہ میں بیان کرا نشے کے خلاف، تو وہ بالکل شراب کے خلاف، نشے کے خلاف، تو بعد میں آئے میرے پاس، مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے اپن شراب نہیں پیتے، بیئر پیتے، اور آپ نے شراب کے بارے میں بتائے. نہیں سمجھا؟ آپ نے کیا بتایا؟ نہیں سمجھا؟ آپ شراب کے بارے، شراب حرام ہے، آپ نے بیئر کا بولے ہی نہیں. اور قرآن میں کہیں بھی بیئر لکھا ہوا؟ ارے بولو، ہے ہی نہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے بیئر لکھی ہوئی بتانا پڑے گا. تو نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں ہے، نہیں، نشہ وہ بھی ہے جو پڑی میں ہے. نشہ وہ بھی ہے جو پڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو گٹکے میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو بیڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو تو پان ٹپری پر جا کر بولتا ہے 300 120 ڈال. نہیں سمجھا؟ آپ بولتا ہے نا 300 120 ڈال، تو 300 120 کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ ارے بولو نا 420. یعنی تجھے بھی شرم آتی ہے بولنے کو کہ 420 آیا 420 ڈال. کیوں بھائی؟ کون آیا؟ 420 آیا 420 ڈال. تو نشہ وہ بھی ہے جو پڑی میں. آج مولانا آؤ میرے ساتھ یارو، ہم دنیا اللہ گھما رہا ہے. کینسر ہاسپٹل میں جب گیا مولانا، روح کانپ جائے گی. کبھی جایا کرو، حال دیکھا کرو، روح کانپ جائے گی. 20 22 اور 18 سال اور 15 سال کے جوانوں کے جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں اور ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہے. دیکھیے آپ، اور یاد رکھو یہ ملک کی حکومت غدار حکومت ہے، نشے کو عام کر رہی ہے. جب پہلا لاک ڈاؤن کھلا دھیرے دھیرے، تو پہلے مسجد نہیں کھلی، مندر نہیں کھلا. سب سے پہلے اس پیاری حکومت نے بیوڑوں کا خیال رکھا. نہیں سمجھے آپ؟ بیوڑے نے، ارے بولو، بیوڑوں کا خیال رکھا. نہ مندر کھولا نہ مسجد کھولا. اور اسکول سے تو ایسی نفرت ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کورونا چائنا سے پڑھنے کے لیے ہندوستان آیا تھا. ایسا لگتا ہے کہ جیسا چائنا سے تعلیم حاصل کرنے یہاں آیا تھا. اس لیے حکومت کیا کری؟ سب کھولو، ہوٹل کھولو، بازار کھولو، مارکیٹ کھولو، شراب خانے کھولو. اسکول مت کھولنا، پڑھنے آیا ہے وہ وہاں سے کم بخت. سمجھ رہے آپ؟ کیوں؟ تو نشے کو عام کر رہی ہے حکومت. غدار ہے حکومت، ملک کی جنتا کی غدار ہے. جو نشہ جو تباہی ہے اس کو عام کر رہی ہے. لیکن مسلم جوانوں، ہم دوسروں کی بات نہ کریں. آج میں میرے جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے تمہاری زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، کینسر کا شکار ہو رہے. اور مولانا یہ نشہ جو کر رہے ہیں نا، اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثال یہ بھی خودکشی ہے، آتم ہتیا ہے. اور اسلام میں آتم ہتیا کو اجازت نہیں. اور یہ بھی دھیرے دھیرے آتم ہتیا ہے.
بھائی ٹرین کے نیچے کٹ گیا تو 2 منٹ میں ختم قصہ، پھانسی پر لٹک گیا پنکھے میں تو 2 منٹ میں ختم۔ اس میں کیا ہوتا ہے 15 سال لگتے ہیں، دھیرے دھیرے آتما ہتیا ہوتی ہے۔ اچھا نشہ یہ نہیں، آج کل مولانا آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے، وہ کوئی ٹیوب ہے، ٹیوب ٹائر وغیرہ، اور وہ جو پنچر کا ٹیوب ہے، آج مولانا میری قوم کے جوان وہ نشہ بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نشہ سب سے خطرناک نشہ ہے جو اس کو اندر سے بھی تباہ کر رہا ہے اور جلد تباہ کر رہا ہے۔ کیسے تباہ کر رہا ہے؟ آج ٹیوب کا نشہ۔ تو خیر آؤ جوانوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور میں تو 15-20 منٹ تو مجھے ایسے ہی لگ جاتے ہیں، تو وقت اب اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کروں، لیکن مغرب کی نماز آپ نے کہاں پڑھنا؟ ارے بولو، مسجد نعمان میں، وہاں مجھے 1-1.5 گھنٹہ کھل کر ملے گا تو میں کھل کر بات کروں گا۔ لیکن آج 2 چیزیں، پہلی چیز کہ اپنا ایمان مضبوط کر لو، انشاءاللہ خراج بھی نہیں آئیں گی جب تک کہ اللہ، زور سے بولو بولو، ایمان تازہ ہو جائے گا، خراج بھی نہیں آئیں گی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ دنیا کے ظالم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس آپ اپنے آپ کی حفاظت کرو، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ موبائل کے ذریعے سے آنکھوں کا زنا عام ہو گیا، اور آنکھوں کا زنا دیکھتے 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 ہوس کا پجاری انسان ہو جاتا ہے، پھر بڑا زنا کرنا اس کے لیے، ارے بولو، آسان ہو جاتا ہے۔ تو زنا سے بچاؤ، اور ہر قسم کا نشہ مولانا مہم چلنا چاہیے بھائی، مہم علاقوں میں ہم نے مہاراشٹر میں مہم چلائی، ماشاء اللہ اللہ نے رزلٹ دیا۔ مہم چلنا چاہیے، طے کرنا چاہیے کہ ہم مہم چلائیں گے کہ انشاءاللہ میرے علاقے میں کوئی پوڑی کھانے والا بھی نہ بچے، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، لوگوں کی زندگیاں آپ بچانے کا کام کرو گے۔ اب آئیے، آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ ارے بولو، زور سے بولو، مسجد بلال۔ بلال اس غلام کا نام ہے، بلال اس غلام کا نام ہے۔ دیکھو ناموں کے بھی اثرات پڑتے ہیں، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نام اچھے رکھو، ناموں کے بھی اثرات پڑھتے ہیں۔ ابھی بیچ میں ایک عورت میرے پاس میں آئی، اس کا 16-17 سال کا جوان تھا، وہ عجیب عجیب مسئلے آتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے تو عجیب مسئلہ پوچھا کسی نے، ہے نا، ایک جاپان سے فون آیا، ابھی عجیب عجیب مسئلے پوچھتے، امت بڑی عجیب ہے مولانا، اور امت گمت، سمجھ آپ۔ مفتی صاحب ایک اچھا چینل چلاتے ہیں، مسائل بتاتے، میں بھی سنتا رہتا ہوں، کیا نام ہے اس کے چینل کا؟ آسان دین۔ مفتی آصف صاحب جو چینل چلاتے ہیں، راندیر کے بڑے عالم ہیں، اشرفیہ مدرسے کے استادوں میں ہیں، تو میں اکثر سنتا رہتا ہوں۔ تو دیکھو امت عجیب عجیب مسئلے پوچھتی ہیں، تو ایک بڈھی میرے پاس میں آئی اور کہنے لگی مفتی صاحب تعویذ دو، تعویذ دو۔ میں نے کہا خالہ کاہے کا تعویذ چاہیے؟ کہا کہ مفتی صاحب یہ میرا بچہ 16-17 سال کا ہو گیا، کم بخت کرتا ہی نہیں پہن رہا ہے۔ تو میں نے کہا خالہ اس کا نام کیا رکھی؟ تو بولے سلمان۔ میں نے کہا خالہ نہیں پہنے گا، کمینہ ہے، نہیں سمجھے آپ؟ تو جیسا نام تو نے رکھی، جو ذہن میں رکھ کر تو نے ناچنے والوں کا نام رکھی تو اس کے اثرات آئیں گے، اور تو نے اگر حضرت سلمان کو ذہن میں رکھ کے نام رکھی ہوتی تو اس عاشق رسول کے اثرات آتے ہیں۔ تو ناموں کے بھی اثرات پڑھتے ہیں۔ تو یہ مسجد کا نام کیا ہے؟ بلال۔ اور بلال وہ غلام تھا کہ مار کھاتا رہا مگر احد کہتا رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور بلال سے پھر عشق بھی ایسا، اللہ نے بھی عشق ایسا کیا، اور نبی نے بھی عشق ایسا کیا کہ نبی کہنے لگے بلال میں جب جنت میں گیا تو میرے آگے آگے کوئی چل رہا تھا، کسی کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے جب پوچھا یہ کون تو مجھے بتایا گیا حضور یہ تمہارا غلام بلال ہے۔ تو کتنا چہیتا غلام ہوگا، اس لیے کسی قوال نے کہا، میں نے نہیں کہا، ہے نا، کسی قوال نے کہا کہ ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک اذا، ارے بولو بلال۔ تو مسجد بلال ہے، تو بلال کے نام سے بھی عشق ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں پہلے آیا تھا، کبھی یہاں دعا کرایا تھا میں نے، مجھے مفتی صاحب نے بتایا یہاں دعا کرایا تھا۔ آج دیکھو کتنا شاندار اللہ کا گھر یہاں پر تعمیر ہو چکا ہے، اور اب نیچے بھی شاید نماز پڑھ رہے ہیں نا لوگ، نیچے بھی کتنا زبردست۔ لیکن آج میں، کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اپنے ورکرز کا بھی ٹائم ہوتا ہے، مزدوروں کا بھی، فیکٹریوں والوں کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو بھی جانا ہے، اس لیے میں لمبی بات نہیں کر سکتا۔ بس لمبی بات آپ کو سننا ہے، سارے کام چھوڑ کر آگے پیچھے کر کے مغرب میں مسجد نعمان میں پہنچنا۔ لیکن میں آج آپ سے اعلان
خیال کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے جو اس کے غلام بلال کے نام پر ہے، اور اتنا شاندار گھر یہاں پر اس علاقے میں بن چکا ہے، لیکن ابھی بھی جیسے مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی بھی تقریباً 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے۔ اور ایک خاص بات مجھے پتا چلی ہے، دیکھو ہماری قوم کی بیٹیاں آج ان کی دینی تعلیم کی بہت ضرورت ہے، ورنہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہماری بیٹیوں کو کس راستے پر دشمن لے جا رہے ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بھی رات میں بتاؤں گا کہ بیٹیوں کو کیسے کوٹ تک لے جایا جا رہا ہے۔ آج ایمان والوں کی بیٹیاں مولانا کورٹ میں یہ درخواست دے رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ رہی ہوں۔ تو بیٹیوں کی تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے مولانا حذیفہ صاحب نے بتایا، خوشی ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہیں پر شاید پیچھے بیٹیوں کا مدرسہ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ بیٹیوں کی تعلیم آسان ہو جائے، وہ بھی 2-2.5 لاکھ کا خرچہ رہے گا، تو ایسے 3-4 لاکھ۔ اور ابھی اللہ کے اس گھر پر قرضہ ہے جو تعمیر کا کام چل رہا ہے، کچھ کام باقی ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے گھر پر قرض، یہ اچھا نہیں لگتا، لفظ سننا اچھا نہیں لگتا۔ تو آج میں بڑی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ سے اعلان کرتا ہوں کہ کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ جو دھرتی پر زمین پر اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بنانے کی، تعمیر کرنے کی وعدہ بھی کرتا ہے، فکر بھی کرتا ہے۔ اور نبی نے کہا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرے گا، اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کرے گا۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی ہم کو صرف 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اللہ کے اس گھر کا قرض ادا کرنے کے لیے۔ تو بتاؤ وقت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر بتانا، نام لکھانا کہ کون زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس گھر میں پیسہ دے گا۔ بعد میں آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن نام لکھا دو، 1-2 منٹ کا وقت میں دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے کون؟ پہل کرو جلدی سے، چلیے کھڑ رہیے، آپ تھوڑا سا کھڑ رہے ہیں تو اچھا رہے گا۔ 1 منٹ صرف، ہاں کتنا بھائی پیسہ؟ ہاں دیکھیے ہمارے قاری صاحب، قاری عبدالحکیم صاحب، مولانا ہمارے 3000 روپے، لکھو فٹافٹ، قاری عبدالحکیم صاحب 3000 روپے، اللہ جزائے خیر دے، بہترین بدلہ نصیب کرے۔ دیکھو آمین بولو زور سے۔ ہاں آپ کا نام؟ شکیل خان صاحب، کہاں رہتے ہیں آپ؟ شعیب نگر، جلدی لکھو بھائی فٹافٹ، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ قاری عبدالحکیم صاحب 3000، شکیل خان صاحب 2000 روپے، الحمدللہ۔ آپ محمد مشتاق بھائی کہاں رہتے ہیں؟ صدیق نگر میں 1000 روپے، لکھو، آپ لکھ لو، سب لا کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عقیل بھائی کھاٹک ہے نا، میں آپ کو چہرے سے پہچان رہا ہوں، ہاں جلگاؤں میں ملے تھے آپ مجھ سے۔ عقیل بھائی کھاٹک کتنے؟ 1000 روپے، لکھو عقیل بھائی کھاٹک۔ آپ کا نام؟ 1000 روپے، کیا نام؟ ہاں جی عابد علی صاحب 1000 روپے، بولو بھائی، ہاں نام بولو نا، نام؟ ظفر بھائی، غفار بھائی کتنے؟ 500 روپے نقد، بعد میں نقد، الحمدللہ۔ بولو بھائی سہیل خان، لکھو نام، سہیل خان 1000 روپے، آپ بولو۔ ذوالفقار انصاری 1000 روپے، ہاں لکھو، ہاں یہ نقد ہے نا، یہ 1000 روپے بندہ خدا نقد۔ محسن بھائی زری والے 1000 روپے، اللہ خوب بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ جی ہاں نام بولو، نام؟ مختار بھائی 2000 روپے، اللہ خوب قبول فرمائے۔ دیکھو 2 لاکھ روپے ہم کو ادا کرنے ہیں۔ بولیے، ہاں بولو نا، نام بولو، نام؟ امتیاز بھائی کتنے؟ 3000 روپے امتیاز بھائی، لکھو 3000 روپے امتیاز بھائی 3000 روپے، اور لکھو۔ دیکھو نیچے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی اوپر جانا ہے، جو نیچے لوگ ہیں ان کو بھی اوپر جانا ہے، تو وہاں کی تیاری کرنا ہے۔ اور یہ تیاری ہے، دیکھو کل میرا بیان ہوا، لائیو بیان، جس نے نہیں سنا ہوگا سن لینا، کل کا بیان ہوا مرنے کی تیاری کیسے کریں۔ ماشاءاللہ نقد، محمد یاسین بھائی نقد 1000 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے ہاں چلیے، نقد جو نقد دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیں، چلیے بھائی فٹافٹ، ماشاءاللہ نقد 500 روپے۔ اچھا دیکھو ایک بات ہاتھ اٹھا کر مجھے بتانا، ڈاکٹر عبد الماجد 1000 روپے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔
ہاں دیکھیے، اچھا مجھے ہاتھ اٹھا کر یہ بتاؤ ذرا، کون شخص ہے جو 1000 روپے نہیں دے سکتا؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ مولانا سب دے سکتے ہیں، تو آپ کا یہ 2 لاکھ کا قرضہ تو انشاءاللہ بھائی دیکھو انشاءاللہ کہنا، ہر آدمی 1000 روپے دے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور جتنوں نے نام لکھا ہے مفتی صاحب، کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، وہ خود لا کر دیں گے۔ اور یہاں ہر شخص نے وعدہ کیا ہے مفتی صاحب کہ 1000 روپے وہ دے سکتا ہے، وہ چاہے 15 دن میں دے، چاہے وہ 10 دن میں دے، چاہے 1 ہفتے میں دے، چاہے آنے والے جمعہ میں آئے، اگلے جمعہ میں بھی آپ اعلان کرنا، آنے والے جمعہ میں جو لوگ ابھی نہیں دیے ہیں آنے والے جمعہ لے کر آنا، مجھے تھوڑا سا یقین دلا دو تاکہ مجھے بھی خوشی ہو جائے، اللہ کا بندہ بھی خوش ہو جائے، میں اتنی محنت سے یہاں پر آیا ہوں، تو ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کر بتا دو کہ انشاءاللہ ہم تمام کے تمام 1000 روپے دے گے، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں مولانا ہے نا، تو یہ بات ہے۔ پیرن بھائی 1000 روپے اللہ قبول فرمائے، نقد اللہ قبول فرمائے۔ اور نماز کے بعد بھی دیکھیے ابھی جو لوگ، ٹھیک ہے 1000 روپے آپ کو بعد میں دینا ہے، لیکن جب اعلان ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے تھے تو اس بات کی فکر ہوتی تھی نبی کے عاشقوں کو کہ ہم ابھی ثواب لے کر جائیں، تو کوئی بھی آدمی خالی نہ جائے، یہاں دے کر جائے، اور جو یہاں دے کر جاتا ہے اصل میں وہ یہاں سے لے کر جاتا ہے۔ تو نماز کے بعد بھی دروازے پر، گیٹ ایک ہی ہے نا آپ کا، دونوں طرف آپ نے لوگوں کو کھڑا کر دینا، نماز کے بعد بھی ہمارے لوگ کھڑے رہیں گے، ہر آدمی اپنی طاقت سے اگر وہ 50 روپے 100 روپے بھی دیتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات سمجھ لو مولانا، میں زبردستی کبھی نہیں کرتا، میں ایک اعلان اور کرتا ہوں، طاقت سے زیادہ دینا نہیں، بالکل اتنا اچھا مولانا آپ کو کبھی نہیں ملا ہوں گا، ہم زبردستی نہیں کرتے، طاقت سے زیادہ دینا نہیں۔ اور ایک جگہ بھی خون کا کیمپ، بلڈ ڈونیشن کیمپ تھا، تو میں نے وہاں خون دینے کی اہمیت بیان کیا، خون دینے کی اہمیت میں نے فضیلت بتایا، جان بچتی ہے، کسی کی تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ اب ایک دبلا پتلا آدمی تھا، وہ بڑا جوش میں آ گیا اور اس نے 1 بوتل خون دیا، بعد میں اس کو 3 لگانا پڑا۔ تو طاقت سے زیادہ بھی دینا نہیں، اور ایک بات دھیان رکھو، طاقت سے زیادہ دینا نہیں، لیکن طاقت سے کم دیے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ مان لو 10,000 دینے کی طاقت تھی اور 1000 دے رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، 1000 دینے کی طاقت تھی 100 روپے دیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ، بس چلیے ماشاءاللہ۔ عمران بھائی مسجد نعمان کے متولی ہے، مسجد رحمان ہے نا، اس کے متولی ہے، میرے پرانے فین ہیں، ابھی ہے کہ نہیں معلوم، لیکن پرانے فین ہیں، تو ان کی جانب سے کتنے 5000 روپے، لیکن ابھی بھی ہے کیونکہ لینے وہی آئے تھے اسٹیشن میں، ہے نا۔ اچھا ایک خاص بات دیکھیے، ابھی ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا، کیسا ہو گیا ڈیجیٹل، تو جو کیش نہیں دے سکتا تو امام صاحب ان کو گوگل پہ بتا دینا، وہ دیکھو وہ لگا ہوا ہے گوگل پہ، کیا لیٹسٹ امام ہے آپ تو یار، وہ دیکھو گوگل پہ لگا ہوا ہے، تو وہ گوگل پے پر دے دینا۔ چلیے آئیے، جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی فوراً سنتیں ادا کر لیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين، وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
يا معشر الإخوان ويا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله. واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير السنن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. واعلموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك هو أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المنير، أي في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وإنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته، خصوصا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى قامع أساس الكفار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والصلاة والسلام على كامل الحياء والوقار أمير المؤمنين عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميهما المكرمين الشريفين السعيدين أبي عمارة والحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين في أرض فلسطين. انصر المسلمين يا رب العالمين في أرض فلسطين. انصر المسلمين يا رب العالمين في أرض العراق وفي أرض لبنان وفي أرض ليبيا وفي أرض السودان وفي أرض تونس. انصر المسلمين يا رب العالمين في أرض سوريا أي في أرض الشام. انصر المسلمين يا رب العالمين في أرض برما وفي أرض آسام. انصر يا رب العالمين خصوصا إخواننا في أرض كشمير. انصر المسلمين يا رب العالمين في كل العالم. اللهم أهلك الكفار. اللهم أهلك الكفار واليهود والنصارى والمشركين. اللهم أهلك بنو إسرائيل كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلك إسرائيل كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلك الكفار واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فارق بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وفل حدهم ونقص آلامهم. والق يا رب العالمين والق يا رب العالمين في قلوبهم الرعب والجبن وخذهم أخذ عزيز المقتدر. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. وأقيموا الصلاة والله يعلم ما تفعلون. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کا سچا عشق تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا ہر قسم کی بیماری ہر قسم کے مرض اور ہر قسم کے وائرس سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. رب دو جہاں زنا کی اور بدکاری کی تمام غلط کاریوں سے میرے مولا تو تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہر قسم کے نشہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کرنے والی موت نصیب فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی اور کرنے والی موت نصیب فرما. خدا بندہ تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے. تجھے سنانے کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. غیب سے میرے مولا غیب سے میرے مولا ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما. جو مانگا وہ بھی نصیب فرما. جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.